تنور کا اسم صغیر ہے۔ کوئی 50 برس پہلے دیہاتی گھروں میں توے پر روٹی پکانے کا رواج بہت ہی کم تھا۔ ہر گھر میں کم و بیش ایک تنوری ہوتی جو گھر کے صحن میں یا چھت پر ہوتی۔ عام طور پر صبح و شام تنوری میں افراد خانہ کے حساب سے ایک ہی بار روٹیاں پکا لی جاتی تھی جو شام تک تر و تازہ رہتی۔ دیسی گندم خراش سے پسوا کر مزیدار غذائیت سے بھرپور آٹا تیار کروایا جاتا، پھر اس کو بڑی محنت اور جان سے گوندا جاتا اور بہت اہتمام سے تنوری میں روٹیاں پکائی جاتی تھی۔ اکثر اوقات ہمسائے کے خواتین بھی ایک ہی تنوری پر روٹیاں پکانے آ جاتی تھی۔ صبح کے وقت ان روٹیوں کو دیسی گھی یا مکھن سے چھوپڑا جاتا۔ کبھی کبھار روٹی کی اوپری پرت میں انگلی سے سوراخ کر کے اس میں دیسی گھی یا مکھن ڈال کر روٹی کو 2 بار طے کر دیا جاتا۔ اس سارے عمل کو چونگا لگانا کہتے تھے جو بہت ذائقے والا ہوتا۔ کئی دفعہ سادی روٹی کو گرم گھی میں مسل کر چوری بنا لی جاتی، وہی چوری جو ہیر اپنے رانجھے کے لیے لے کر جاتی تھی۔ تنوری کی گرم گرم روٹیوں کے ساتھ بھنڈی، توری، برے کریلے، آم اور دودھ کی لسی بہت ہی مزہ دیتے۔ برسات کا موسم ہوتا تو دوپہر میں آٹے میں بیسن، پیاز اور ہری مرچ ڈال کر میسی روٹیاں پکائی جاتی جو چھاٹی کی لسی کے ساتھ عجب مزہ دیتی تھی۔ بعض اوقات آٹے میں گڑ ڈال کر میٹھی روٹیاں پکانے اور کھانے کا شوق پورا کر لیا جاتا۔ گھر کی چنگیر کپڑیوں سے خالی نہ ہوتی۔ اماں کہتی تھی، پتر بڑے گھر کی چنگیر کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے، نہ جانے کب اور کس وقت کوئی بھوکا آ جائے۔ روٹی ہو تو سالن مل ہی جاتا ہے۔ تندور کا استعمال ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تندور کی موجودگی 3000 سال قبل مسیح سے پائی جاتی ہے۔ گو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تندور وسط ایشیا، ایران یا افغانستان کی ایجاد ہے، لیکن موہنجو داڑو میں کھدائی کے دوران پائے جانے والے چھوٹے مٹی کے چولہے جو عصر حاضر کے تندور سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہندوستان میں تندور زمانہ ما قبل سے موجود تھا۔ فارسی کی ایک لغت میں تندور کو 6000 سال قبل کی دریافت بتایا گیا۔ المختصر، تندور کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں بلکہ کئی ممالک کی تاریخ کا حصہ ہے اور دنیا کے ہر حصے میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ تندور میں کھانا پکانا ایک اچھوتا تجربہ ہے۔ تندور میں پکی روٹیوں اور کباب کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ پہلے تندور صرف روٹی بنانے کے کام میں لایا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تندور کا کام بڑھتا گیا اور وہ مزیدار گوشت اور مرغ مچھلی کے کبابوں کے علاوہ سبزیوں کو مختلف طریقوں سے بنانے کے کام آنے لگا۔ دھوئیں کی ہلکی ہلکی مہک ان کانوں کی جان ہے۔ ان میں پکائے کانوں کی اوپری سطح سرخ اور کراری ہوتی ہے، لیکن اندرونی حصہ خوب نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر لگے مسالوں کی ہلکی مہک اشتہا انگیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ جہانگیر اپنا تندور ساتھ لے کر چلتا تھا، یعنی اس زمانے میں بھی پورٹیبل تندور موجود تھے۔ مغل بادشاہوں کے شکار کردہ جانور زمین دوست تندور میں پکائے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین دوست تندور بمشکل راجستھان کے گاؤں میں اتفاقاً نظر آ جاتے ہیں، ورنہ مٹی کے بنے تندور اب ہر جگہ مروج ہیں، جبکہ عصر حاضر میں جدید قسم کی بجلی اور گیس کے تندور بھی کافی مقبول ہیں۔ ہندوستان میں دلی سلطنت کے عہد حکومت میں امیر خسرو تندور میں بنی روٹی نان تندوری کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ آئین اکبری میں بھی تندور کا ذکر ملتا ہے۔
16ویں صدی کے وسط میں گرو نانک نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور نسل و ذات پات کے امتیازات کو مٹانے کے لیے سانجا چولہا یعنی مشترک چولہے کو فروغ دیا۔ سانجا چولہا ہر محلے میں ہوا کرتا تھا جہاں لوگ جمع ہو کر اپنی اپنی روٹیاں بناتے تھے اور آپس کا میل جول بڑھاتے تھے۔ دراصل سانجا چولہا اتحاد کا پیغام تھا۔ انگریز تندوری کھانوں کے شوقین نہیں تھے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد پنجاب سے آنے والے پناہ گزینوں نے دہلی کو ایک نیا تحفہ تندوری کھانا دیا جو آج دنیا بھر میں اپنی شہرت رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تندور میں روٹی کے علاوہ کباب اور دوسرے سالن بھی بنائے جانے لگے۔ پشاور سے آنے والے کندن لال گجرال نے دہلی کے دریا گنج علاقے میں موتی محل نام کا ریستوران شروع کیا، جہاں صرف اور صرف تندوری کھانا بنایا جاتا تھا اور تندوری مرغ انہی کا خاصا تھا۔ ان کے پوتے نے ایک ملاقات کے دوران تندوری مرغ کی ابتدا کا دلچسپ قصہ بیان کیا۔ تقسیم ہند سے قبل کندن لال پشاور کے ایک چھوٹے سے ریستوران میں بطور باورچی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن مالک کی فرمائش پر ایک نئے قسم کا مرغ تیار کیا گیا جو ہلکے مصالحوں کے ساتھ اور بغیر روغن کے تندور میں سینکا گیا، جو بے حد لذیذ تھا، اور یہ خان تندوری مرغ کے نام سے ریستوران کے کھانوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ تقسیم ہند کے بعد کندن لال اہل و عیال کے ساتھ دہلی آ گئے اور کچھ دن پناہ گزین کیمپ میں گزارنے کے بعد دریائے گنج علاقے میں انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے موتی محل نامی ریستوران کھولا اور اس طرح دہلی میں تندوری کھانوں کی بنیاد پڑی۔ چند ہی روز میں موتی محل کے تندوری مرغ نے وہ شہرت حاصل کی کہ ہر خواص و عوام موتی محل جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، الغرض سیاسی میدان کا کوئی ایسا فرد ہوگا جس نے موتی محل کا رخ نہ کیا ہو۔